میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے مالدار, میں نے پہلے بھی یہ کئی بار واقعہ بیان کیا ہے. اکلوتے بیٹے تھے اپنے والد صاحب کے, بڑے خوبصورت بھی, اور رہتے بھی کراچی میں بڑے پوش ایریا میں, اور بڑے اچھے عالم بھی بن گئے وہ, پیسہ بھی اللہ نے بہت دیا, لگژری لائف اسٹائل ان کا. ہم ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی تو ہم تو کھڑے ہو کر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں لگواتے تھے. وہ ڈرائیور سے دوسری گاڑی منگوائی بھی اس کے حوالے کی, ٹھیک ہے نا, کہ تیری پٹھیک ہے دوسری گاڑی. ان کے ساتھ جا رہے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی, کہیں راستے میں جنگل میں نا, جنگل تو نہیں جو صحرا. اب ہم نے کہا بھائی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرائیور کو فون کر, ٹھک کر کے اسپیڈ میں آیا, دوسری گاڑی لے کے وہ لے گیا. وہ اب اس کی ہے. ہم بھی شہر کے اندر ہیں تو کوئی خادم وادم کو بلوا لیتے ہیں, لیکن باہر کون بلوائے گا, بلوا لیا. تو بڑا لگژری لائف اسٹائل ان کا. تو اچانک انتقال ہو گیا. کتنے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہوگا, میرا خیال ہے 27 یا 26 سال کی عمر میں, یا شاید 28 سال کے ہوں گے. کیسے انتقال ہوا بھائی؟ انتقال بھی ایسے ہوا کہ وہ جامعۃ الرشید میں استاذ بھی تھے, تو وہ اپنے گھر آتے تھے تو ان کو جامعہ نے کہا کہ ہم آپ کو بڑی گاڑی دیں گے, سیکیورٹی گارڈ دیں گے ہم آپ کو, کیونکہ بہرحال بڑے عالم ہیں, خطرہ جو بھی مشہور ہو جاتا ہے یا علم میں زیادہ ہو تو پھر دشمنوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی سیکیورٹی گارڈ سے تو یہ اور نمایاں ہو جائیں گے, کسی کی توجہ نہیں بھی ہوگی تو لوگ کہیں گے یار اس کے ساتھ گارڈ ہیں کہ یقیناً کوئی بڑا آدمی ہوگا. تو ان کو سادہ ہائی ایس میں بھیجا کریں, کوئی کسی کا شک ہی نہ ہو کہ یہ کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. جیسے بعض لوگ گولڈ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سادہ شاپر میں, جس میں دہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا, حقیقت, تاکہ کسی ڈاکو کی توجہ ہی نہ ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پھٹ پٹی سی رکھی, ایسے ایک پائنچا شلوار کا ادھر ایک نیچے, اور لاکھوں روپے کا گولڈ رکھا گندے سے شاپر میں, ڈاکوؤں کے بیچ میں سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ڈاکو ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, لے بھائی ان کو دیکھ دیکھ کے نا ان کے ہولی, لے بھائی تو کچھ کھا لینا. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی ہائی ایس ہونی چاہیے, سمپل سادہ, کسی کا شک ہی نہ ہو. میں نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں آپ, تو ہائی ایس میں بیٹھ جاتے تھے کہیں پیچھے, بالکل ایسی پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی. وہ کراچی میں کچھ عیاش لڑکے تھے لینڈ کروزر میں, وہ کہیں رات نائٹ انہوں نے گزاری ہوگی, کیا کیا ہوگا, اتوار کا دن تھا, صبح وہ نشے میں تھے, کیا تھے, وہ آ رہے تھے تو ایکسیڈنٹ کیا انہوں نے, سامنے سے گاڑی کو ہٹ کیا, اتنی زور سے ہٹ کیا کہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو. تو اب دیکھو عجیب, یعنی اتنا ایک صحت مند آدمی اور اتنے 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا, اور اتنا دین بھی دنیا بھی, دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ تو بڑی نعمت ہے نا. اور والد صاحب کے اکلوتے بیٹے کے, اس پہ ساری انویسٹمنٹ بھی کی انہوں نے کہ بھئی میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا. جس عالم کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا, تو اگر وہ پیسہ ان کو غافل نہ کر دے آخرت سے, تو میں نے دیکھا ہے جن علماء کے پاس پیسہ ہے وہ اکثر دین کا کام زیادہ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ معاشی لحاظ سے بے فکر ہو جاتے ہیں. پھر وہ پبلک سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. بیچارہ مسجد کے امام کو تو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے نکال دیا تو میں, یہ بھی حقیقت ہے نا, وہ واقعی کہاں جائے گا, وہ ان کو تو یہ ڈر ہوتا ہے. وہ بیچارے بہت سی باتیں کمیٹی کے ڈر سے کھل کے کر نہیں سکتے کہ یار, میں نے دیکھا ہے بیچارے اماموں کو روتے ہوئے, مسجد کمیٹی نے نکال دیا وہ پہ. تو جن علماء کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے, بشرطے کہ دنیا کی محبت نہ آئے اس دولت کے ساتھ, تو عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, عام طور پہ دیکھا ہے کہ وہ دین کا کام زیادہ وہ بے فکری سے کرتے ہیں, معاش سے بے فکر ہو گئے. تو یہ بھی ان میں تھا کہ پیسہ بھی تھا تو معاش سے بالکل بے فکر, تو وہ زیادہ کام کر رہے ہیں, مدرسے سے تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے بلکہ الٹا دے رہے ہوتے تھے. تو جب ان کی موت کی خبر مجھے ملی نا, میں تو شوق میں آ گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا. اب ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں, ہم سوچتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, مصلحت. میں بہت سوچتا رہا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے. اب تو ان کے کام کرنے کا ٹائم شروع ہوا تھا, ان کے والد نے اتنا ان کو علم سکھایا. اب یہ ظاہر ہے دین سے فارغ ہوئے تھے, جامعہ میں ٹیچر بنے. اب آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بہت آگے جا چکے ہوتے, بہت آگے جا چکے ہوتے. یعنی ملک کے بڑے بڑے علاموں میں ان کا شاید شمار ہوتا, کیونکہ بہت بچپن سے ہی صحیح لائن پہ لگ گئے نا, ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. ہم نے نہیں کبھی دیکھا فالتو بیٹھے ہوئے ان کو, جب بھی بیٹھیں گے کوئی کام, حتیٰ کہ دوستوں کی محفل بھی ہے نا تو گپ شپ کے دوران بھی
پھر وہ اپنا کام بھی نمٹاتے رہتے تھے بیٹھ کے, ٹائم ویسٹ نہیں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ ایک دعا کی کتاب ہے, وہ اپنا معمول ایک پورا کر رہے تھے. میں اتنا پریشان ہوا, میں نے کہا یار یہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے, بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے ان کے. تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا, میں نے کہا اس میں یہ اللہ نے بتایا کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے کسی کو مارنا ہوگا تو ہم سے پوچھ کے نہیں مارے گا کہ بتاؤ مناسب ہے یا نہیں. تو میں نے کہا اتنا قیمتی آدمی جو ہر لحاظ سے کامل, اور اس کی ضرورت ہم سے بھی زیادہ تھی زندہ رہنے کی, ہم تو وہ اس لیول کے نہیں تھے یار, ان کو زیادہ زندہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جب وہ ایک دم سے, اور ان کے تو بچنے کے اسباب کے لیے ہم نے ہائیس کا انتظام کیا تھا نا, کہ تاکہ کوئی ٹارگٹ کلر ان کو نشانہ نہ بنائے. وہ ہائیس ہی ان کی موت کا سبب بنی, کیونکہ اگر وہ کوئی مضبوط گاڑی ہوتی تو شاید بھائی ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی ہوتی تو آگے اس کا بونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں حادثے کا امکان کم ہوتا ہے. اور ہائیس کو اگر لینڈ کروزر یا ریوو یا ویگو جیسی گاڑی ہٹ کرے گی وہ تو کچومڑ بن جائے گی نا 2 منٹ میں. تو وہی گاڑی جو ان کی زندگی کا ذریعہ سمجھ کے ان کو دی گئی تھی, وہی گاڑی ان کی موت کا سبب بن گئی. تو ہم نے بھی اتنی موتیں دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بھائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اس دنیا سے جا سکتا ہے. تو شکر ادا کرو, آپ کتنا صحت کا خیال کر لو. گورے کو جو ہم کہتے ہیں نا ان کی عمریں لمبی ہو گئی ہیں, واقعی ایسا ہے, صحت کا بہت خیال کرتے ہیں, لیکن حادثاتی موت ان کے یہاں بھی بہت ہوتی ہے. میرے تو ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں نا, یورپ میں کچھ جاننے والے ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں بھائی اس کو ہوا کیا ہے. یعنی ایک آدمی کینسر سے بچنے کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے, انتہائی خطرناک قسم کے کینسر میں موت ہوتی ہے اس کی. میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا بھائی جب کینسر سے بچنے کے تمام اسباب ایک آدمی اختیار کر رہا ہے, نہ وہ سگریٹ پی رہا ہے, نہ وہ کچھ اور کر رہا ہے, کوئی ایسا کام جو کینسر کا ذریعہ ہے, پھر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہوا سے کوئی جرثومہ اٹھ کے اندر چلے جائے. تو کب تک کیسے بچے گا آدمی؟ کورونا میں دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, اتنا بچایا نا کہ, لیکن کورونا پتہ نہیں کہاں سے اڑ کے ان کی ناک میں پہنچا اور مار دیا ان کو, مر بھی گئے وہ. احتیاط تو کرنی ہے, بے احتیاطی تو شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن ہوگا وہی جو کون چاہے گا, اللہ چاہے گا. ہمارے جسم پہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو انہوں نے بیان میں فرمایا کہ کینسر ہوا, اتنا خطرناک, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا وہ آدمی, اس کو یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کو بلا کے معافی مانگی, توبہ کی, اور اللہ نے اچھی موت دی. تبھی تو علماء یہ کہتے ہیں, اور یہ حدیث سے استدلال کیا ہے, کہ وہ نعمت جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے, اور وہ مصیبت جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. اب دیکھو مرنا تو سب نہیں ہے, وہ اگر اسی خوشحالی والی زندگی میں مر جاتے, مرتد ہو کے مرتے جو ان کے حالات چل رہے تھے, ٹینشن میں مرے تو توبہ کی اللہ نے توفیق دے دی. ہمارے ایک دوست نے واقعہ بتایا, یہ بڑا اوتھینٹک واقعہ ہے, کہ ایک کرسچن تھا, عیسائی تھا, اس کی جب موت کا وقت آیا نا, ادھر ہی کراچی کا بڑا تاجر تھا وہ, اس کی موت کا وقت آیا, ایمان نہیں ہے نا, تو اب دیکھو پریشانی میں بھی اس کو صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. موت کا وقت آیا, جب ڈاکٹروں نے موت کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہو گے, تو اس نے کیا کیا, اپنی زندگی میں اپنے دوست جو تاجر تھے نا ان کو جمع کیا, اور ان کو یہ کہا کہ میرے لیے نا بہت بڑا لگژری قسم کا بنگلہ خریدو ڈیفینس میں, سمجھ رہے, میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس بنگلے میں ہو, میرا جنازہ وہاں سے اٹھے. کیوں بھائی, اب خیریت, دنیا کی محبت کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کہاں تک انسان کو لے کے جاتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں زندہ بھی ہو تو بنگلوں میں دل نہ لگاؤ, کل مر سکتے ہیں, آج مر سکتے ہیں, اور نہیں بھی مرے تو 20-30 سال کا ٹھک ٹھک کر کے تو ٹائم گزرتا ہے بھائی, اتنا ٹائم تھوڑی ہے اس میں. تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو عیسائی تھا کہنے لگا کہ میرے ساتھ کے ٹکے کے تاجر انہوں نے بنگلے بنا لیے, تو میں ان کو دکھانے کے لیے کہ میں تم سے کم نہیں ہوں, ایسا میری پوری جو جائیداد ہے نا اسے بیچ کے اتنا بڑا
بنگلہ ہونا چاہیے, ایسا لگژری ہونا چاہیے کہ میرا جنازہ اٹھے تو یہ تو ٹکے ٹکے, اس کے الفاظ ہیں یہ, ٹکے ٹکے کے تاجر جو ہے نا, جو میرے سے بہت پیچھے اور بڑے بڑے بنگلوں میں فخر کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں میری جنازہ اٹھے ایسے بنگلے سے. چونکہ ایمان نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. او بھائی تو جو اپنے تاجروں کو نیچا دکھا کے تجھے ملے گا کیا؟ مر گئے تو مرنے کے بعد تو کوئی آپ کی تعریف کرے یا کوئی آپ کی برائی کرے, آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے. ٹینشن آتی ہے تو ہمیں پتہ تو چلتا ہے کس سے جا کے فریاد کرنی ہے, کس کو ہم نے منانا ہے. یہ مصیبت دینے والا کون ہے, مصیبت ہم سے دور کرنے والا کون ہے؟ جس نے مصیبت دی ہے اس نے بتایا کہ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو جتنی بدحالی کا شکار دنیا میں مسلمان ہے نا, اتنا بدحال دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن ڈپریشن کے مریض سب سے کم آپ کو مسلمانوں میں نظر آئیں گے, سب سے کم. وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ہے, اللہ ہے. کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی خود بخود نہیں ہو رہا سب کچھ. تو جو مذہب سے جتنا قریب ہوگا نا, ٹینشن سے اتنا دور ہوگا. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.